الرحمن الرحیم باب زکوٰۃ الزروع والثمار، یہ باب ہے کھیتیوں اور پھلوں کی زکوٰۃ کے بیان میں۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فی قلیل ما اخرجتہ الارض، اس زمین کی تھوڑی پیداوار میں، اس تھوڑی پیداوار میں کہ جس کو زمین نکالے، وکثیرہ، اور اس کی زیادہ پیداوار میں، العشر واجب، عشر واجب ہے، سواء برابر ہے، سقیا، اس کو سیراب کیا گیا ہو، صیحن، جاری پانی سے، او سقطہ السماء، یا اس کو سیراب کیا ہو آسمان میں، الا الحطب، سوائے لکڑی کے، والقصب، اور بانس کے، والحشیش، اور گھاس کے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں، لا یجب العشر، عشر واجب نہیں ہے، الا فیما لہو، مگر اس چیز میں کہ جس کے لیے ہو، ثمرۃ باقیۃ، باقی رہنے والا پھل، اذا بلغت خمسۃ اوسق، جب وہ پہنچ جائے 5 وسق کو، والوسق 60 صاعا، اور وسق 60 صاع ہے، بصاع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع کے ساتھ، ولیس فی الخضراوات، اور نہیں ہے سبزیوں میں، عندہما، صاحبین کے نزدیک، عشر، کوئی عشر۔ اس باب میں کھیتیوں اور پھلوں کی زکوٰۃ کا بیان ہے۔ امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں، زمین کی جو بھی پیداوار ہوتی ہے اس میں عشر واجب ہوتا ہے، خواہ وہ پیداوار کم ہو، زیادہ ہو، اور خواہ اس کو جاری پانی سے سیراب کیا گیا ہو یا آسمانی پانی، بارش کے پانی سے اس کو سیراب کیا گیا ہو۔ البتہ لکڑیاں، بانس اور جو گھاس ہے اس میں عشر نہیں ہے۔ عشر کے بارے میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین کی ہر پیداوار میں عشر ہے، خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ، خواہ اس کو جاری پانی سے سیراب کیا گیا ہو یا آسمانی پانی، بارش کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو۔ البتہ لکڑی، بانس اور یہ جو گھاس ہے اس میں کوئی عشر نہیں ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں، عشر کے واجب ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، پیداوار ایسی ہو جو باقی رہنے والی ہو، یعنی اگر پورے سال بھی دھوپ میں رکھا جائے اس کو تو وہ خراب نہ ہو، دیر تک ٹھہر سکے، اور مثلاً چاول ہے، گندم ہے وغیرہ، تو یہ چیزیں دیر تک ٹھہر سکتی ہیں، تو ان میں عشر واجب ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پیداوار کم از کم 5 وسق ہو، اور 1 وسق 60 صاع کا ہوتا ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں، عشر کے واجب ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، پیداوار ایسی ہو جو باقی رہنے والی ہو، یعنی دیر تک ٹھہر سکتی ہو، مثلاً چاول، گندم وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ پیداوار کم از کم 5 وسق ہو، 1 وسق 60 صاع کا ہوتا ہے۔ ولیس فی الخضراوات، صاحبین اور امام صاحب کا سبزیوں میں بھی اختلاف ہے۔ امام صاحب تو فرماتے ہیں سبزیوں میں عشر ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں سبزیوں میں عشر نہیں ہے۔ وما سقیا، اور وہ کہ جس کو سیراب کیا گیا ہو، بغرب، ڈول کے ساتھ، او دالیۃ، یا راہٹ کے ساتھ، او ثانیۃ، یا سانڈنی کے ساتھ، ففیہ نصف العشر، تو اس میں نصف عشر ہے، علی القولین، دونوں قولوں کے مطابق۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں، فیما لا یوسق، اس چیز میں کہ جو وسق میں نہیں آتی، جس کا وسق نہیں کیا جاتا، کالزعفران والقطن، جیسا زعفران اور روئی، یجب فیہ العشر، تو اس میں عشر واجب ہوگا، اذا بلغت قیمتہ، قیمت 5 اوسق، جب پہنچ جائے اس کی قیمت 5 وسق کی قیمت کو، من ادنا ما، اس ادنا چیز سے، اس کم سے کم چیز سے، یدخل تحت الوسق، جو داخل ہوتی ہو وسق کے تحت۔ وقال محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یجب العشر، واجب ہے عشر، اذا بلغ الخارج، جب پہنچ جائے پیداوار، 5 امثال، 5 اس جیسی چیزوں کو، من اعلیٰ، ان اعلیٰ چیزوں میں سے، یقدر بہ نوعہ، کہ اندازہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کی نوع کا، فاعتبر، پس اعتبار کیا جائے گا، فی القطن، روئی میں، 5 احمال، 5 گونوں کا، 5 بوجھوں کا، وفی الزعفران، اور زعفران میں، 5 امناء، 5 سیر کا۔ وما سقیا،
اگر پیداوار ایسی ہے کہ اس کو ڈول سے یا راہٹ سے یا سانڈنی وغیرہ سے سیراب کیا گیا ہے تو پھر اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہوگا علی اختلاف القولین۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو نہ نصاب کو شرط قرار دیتے ہیں اور نہ اس بات کو کہ وہ دیر تک ٹھہرنے والی ہو، تو اس میں تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نصف عشر واجب ہوگا، جبکہ صاحبین دونوں باتوں کو شرط قرار دیتے ہیں کہ ایک تو وہ اس کا پھل باقی رہنے والا ہو، دوسرا وہ 5 وسق کو بھی پہنچ جائے، تو جب ایسا ہوگا تب ہی نصف عشر واجب ہوگا۔ وہ پیداوار کہ جس کو ڈول، راہٹ یا سانڈنی سے سیراب کیا گیا ہو تو اس میں نصف عشر ہی ہوگا، 20واں حصہ واجب ہوگا، 10واں حصہ واجب نہیں ہوگا، البتہ وہی اختلاف امام صاحب اور صاحبین کا باقی رہے گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی فرماتے ہیں خواہ وہ پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ، 5 وسق تک پہنچے یا نہ پہنچے، اس کا پھل باقی رہنے والا ہو یا نہ ہو، بہرحال اس میں نصف عشر ہوگا، جبکہ صاحبین ان دونوں باتوں کو شرط قرار دیتے ہیں کہ ایک تو اس کا پھل باقی رہنے والا ہو، زیادہ دیر تک ٹھہرنے کے قابل ہو، اور دوسرا وہ 5 وسق تک بھی پہنچ جائے، تب نصف عشر واجب ہوگا۔ وقال ابو یوسف فیما لا یوسق، صاحبین یہ تو فرماتے ہیں جب نصاب 5 وسق تک پہنچ جائے تب ہوگا عشر یا نصف عشر، البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وسق میں نہیں آتی، جو وسق کے ذریعے نہیں ناپی جاتی، جیسے زعفران ہے، روئی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ تو پھر اس میں ان دونوں حضرات کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادنا وہ چیز کہ جو وسق کے تحت داخل ہوتی ہے، جب روئی اور زعفران اس ادنا چیز کے 5 وسق کے برابر اس کی قیمت ہو جائے تو پھر عشر یا نصف عشر واجب ہوگا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وسق میں داخل نہیں ہوتی، ان کا کیا کریں گے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادنا وہ چیز کہ جو وسق کے تحت داخل ہوتی ہے اور وسق کے ذریعے ناپی جاتی ہے، جب روئی اور زعفران کی قیمت اس ادنا چیز کے 5 وسق کی قیمت کے برابر ہو جائے تب اس میں عشر یا نصف عشر واجب ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ وہ چیز کہ جس کے ذریعے اس قسم کی نوع کا اندازہ کیا جاتا ہے، جب روئی اور زعفران والی پیداوار ان 5 چیزوں کے 5 مثلوں کے برابر ہو جائے تب عشر واجب ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ وہ چیز کہ جس کے ذریعے اس قسم کی پیداوار کا اندازہ کیا جاتا ہے، جب روئی اور زعفران والی پیداوار ان 5 مثلوں کے برابر ہو جائے تب عشر واجب ہوگا۔ چنانچہ روئی میں گونیوں کا اعتبار ہوتا ہے، تو جب روئی 5 گونیاں ہو جائیں تب عشر واجب ہوگا۔ زعفران میں سیروں کا لحاظ ہوتا ہے، لہذا زعفران جب 5 سیر ہو جائیں گے تب اس میں عشر واجب ہوگا۔ وفی العسل، اور شہد میں العشر عشر ہے، اذا اخذ جب لیا جائے من ارض العشر عشری زمین سے، قل او کسرا خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا شیء فیہ، اس میں کچھ نہیں ہے، حتی تبلغ 10 ازقاق، یہاں تک کہ پہنچ جائے 10 مشکیزوں کو۔ وقال محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 افراق، 5 افراق کو۔ والفرق، اور فرق 36 رطلا بالعراقی، 36 رطل عراقی ہیں۔ ولیس فی الخارج من ارض الخراج، اور نہیں ہے خراجی زمین کی پیداوار میں عشر، کوئی عشر۔ وفی العسل، شہد میں عشر ہے یا نہیں ہے، کیا تفصیل ہے؟ تو فرماتے ہیں شہد اگر عشری زمین سے لیا جائے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تو اس میں عشر ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہد میں عشر تب ہوگا جب وہ 10 مشکیزوں کے برابر ہو جائے۔ امام محمد فرماتے ہیں شہد میں عشر تب ہوگا جب وہ 5 فرق تک پہنچ جائے، اور فرق 36 عراقی رطل کا ہوتا ہے۔ شہد میں عشر کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر عشری زمین سے لیا جائے تو اس میں عشر ہوگا، خواہ وہ شہد تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہد میں عشر تب ہوگا جب وہ 5 مشکیزے کے برابر ہو۔ امام محمد فرماتے ہیں جب وہ 5 فرقوں کے برابر ہو جائے، ایک فرق 36 عراقی رطل کا ہوتا ہے۔ ولیس فی الخارج، خراجی زمین کی پیداوار میں عشر نہیں ہے، کیونکہ عشر کے لیے
ایک اور شرط بھی ہے دیگر شرائط کے ساتھ کہ زمین خراجی نہ ہو۔ خراجی زمین کی پیداوار میں عشر نہیں ہوگا، کیونکہ عشر کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پیداوار خراجی زمین سے نہ ہو۔